بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 پہ بات چل رہی تھی اور بہت دن ہو گئے مسلسل یہی موضوع چل رہا ہے، اور اس آیت کے بالکل آخر پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے اس کی پاک بارگاہ میں اور اس کی مقدس جناب میں یہ عرض کیا کہ انک انت العلیم الحکیم، بلا شک و شبہ اللہ اصل دانا اور پختہ کار تو ہی ہے، تیری ہی ذات ہے جو علم والی ہے، تیری ہی ذات مبارکہ ہے جو حکیم ہے، پختہ کار ہے۔ اللہ تعالی کے یہ جو اسماء قرآن پاک میں آتے ہیں، متعدد جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ کئی ایک آیات کے آخر پر اللہ کا کوئی نہ کوئی نام آ جائے گا۔ مثلاً یہاں پر یہ آیا ہے کہ علیم اور حکیم، اسی طرح کہیں یہ آ جائے گا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کہیں آ جائے گا کہ وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، کہیں یہ آ جائے گا کہ اللہ تعالی علیم ہے اور خبر دینے والا ہے، خبر والا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اسماء گرامی جو اللہ تعالی کے قرآن پاک میں آتے ہیں اور احادیث میں بھی آتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہر انسان کو اپنا ورد بنا لینا چاہیے۔ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے 99 نام ہیں، یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ صرف 99 نام ہیں، بلکہ غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ عام طور پر جو نام مشہور ہیں اللہ کی کتاب میں آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود بھی ارشاد فرمائے ہوں گے 99 تک ہوں گے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے 99 نام ہیں، اور جس انسان نے ان ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے یہ 99 نام اللہ تعالی کے یاد کر لینے چاہیے، اور ترمذی میں اسی حدیث کے بعد پھر اللہ تعالی کے 99 ناموں کا ذکر بھی ہے، اور محدثین کا اس پہ اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 99 نام بتلائے ہیں یا یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود یہ بیان فرمائے ہیں، یا یہ کہ بعد کے راویوں میں سے کسی راوی نے اس حدیث میں ان الفاظ ان اسماء حسنہ کا اضافہ کیا ہے، اور محققین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ نام بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیے ہوں یا کسی اور راوی نے بیان کر دیے ہوں بیچ میں حدیث میں، لیکن اللہ کے وہ 99 نام ایسے ہیں جو یاد کر لینے چاہیے، اور اللہ تعالی کے کوئی سے بھی 99 نام جو انسان یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی حدیث کی یہ جو فضیلت، یہ جو پیشن گوئی ہے، یہ جو فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، یہ اس انسان کے حق میں پوری ہو جائے گی۔ ان 99 ناموں کو معلوم کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ قرآن پاک کو کھولیے، اور بعض اوقات قرآن پاک کے بالکل آغاز میں، قرآن کی ابتدا سے بھی پہلے جو گتا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالی کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اس کے بالمقابل جو صفحہ ہوتا ہے وہاں بھی اللہ تعالی کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان 99 ناموں کو یاد کر لینا چاہیے، اور امید ہے کہ جو انسان انہیں یاد کرے گا جنت میں چلا جائے گا۔
اور جتنی احادیث اور روایات میں یہ آتا ہے کہ فلاں کام کرنے سے آدمی جنت میں جائے گا، فلاں وظیفہ پڑھنے سے جنت میں جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی محض وہ چیز یاد کر لے، اسے پڑھتا رہے اور پھر ساری زندگی اس کی چاہے جیسے بھی گناہوں میں گزرے جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اگرچہ ہو یہ بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالی معاف فرما دے اور حقوق العباد اپنی طرف سے اس کے پورے فرما دے، ہو یہ بھی سکتا ہے، مگر محققین کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اسماء گرامی، اسماء حسنہ یا ایسی دعائیں ہیں ان کو یاد کوئی آدمی کر لے گا، پھر بار بار پڑھتا رہے گا، تو اللہ تعالی اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے، خدا اس کی حالت کو بدل دے گا۔ جب حالت بدل جائے گی اور فسق و فجور سے نیکی اور تقوی کی طرف مائل ہو جائے گا تو یہ انسان ضرور جنت میں جانے کے لیے ہو جائے گا تیار۔ اللہ تعالی موت سے پہلے پہلے اس کی حالت کو بدل دیں گے، تو اس لیے یہاں پر علیم اور حکیم اللہ کے نام ہیں۔ اللہ تعالی کی یہ اسماء گرامی یاد کر لینے چاہیے، اور صبح شام یا جب بھی انسان کو موقع ملے روزانہ اگر ایک مرتبہ بھی پڑھتا رہے تو پھر اس کا بڑا نفع بھی ہوتا ہے اور بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ تعالی کے ناموں میں دوسری بات یہ بھی خیال رکھنا چاہیے اس کا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اچھے نام، خوبی والے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اور ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو۔ اب ناموں کے ذریعے اللہ تعالی سے کیا دعا مانگے؟ علم کی طلب ہے تو اللہ تعالی سے وہ نام اللہ کے پڑھتا رہے جن ناموں میں اللہ تعالی کے علیم ہونے کی بات کی گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آیا ہے، ابن قیم نے نقل کیا ہے کہ شیخ ہمارے کہتے تھے کہ جب میں قرآن پاک کی کسی آیت پر پھنس جاتا ہوں اور قرآن کی کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو پھر میں کبھی کبھی 1000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، 10 تسبیحیں استغفار کی 1000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، تاکہ کوئی گناہ، کوئی لغزش، کوئی کوتاہی ایسی ہے جو قرآن سمجھنے میں حائل ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور قرآن مجھے سمجھ میں آ جائے۔ اور شیخ کہتے تھے کہ کبھی کبھی میں یہ کرتا ہوں کہ بالکل ویرانے میں چلا جاتا ہوں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور اپنی پیشانی اللہ کے سامنے مٹی میں، خاک میں رکھ دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یا معلم ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دینے والے رب، جس کے زمانے میں کوئی علم سکھانے والا نہیں تھا، دنیا علم سے خالی تھی اور جہالت سے بھری پڑی تھی، علمنی، مجھے تعلیم دے دے، مجھے سکھا دے۔ تو یا علیم، علم والا، یہ دیکھا آپ نے شیخ نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا ذکر کیا جن کی مناسبت تعلیم سے تھی۔ تو یہ بات کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ مجھے ان ناموں کے ذریعے پکارو، تو ان ناموں کے ذریعے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کا ورد کرنا چاہیے جن اسماء کے متعلق وہ دعا یا کام ہو۔ مثلاً ایک آدمی کا تعلیم کا میدان ہے اور تعلیم میں اس کے مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو نام علم پر دلالت کرتے ہیں، علیم ہے، خبیر ہے، اللہ کے ان ناموں کو کثرت سے پڑھتا رہے، یا علیم، یا خبیر، یا واسع العلم، اس طرح کے نام اللہ کے پڑھتا رہے، اس کو ورد کرتا رہے، تو تعلیم کے میدان میں جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح کوئی انسان توبہ کرتا ہے، یہ اس کی دوسری مثال دیکھیے، کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو یا تواب یا غفور یہ کثرت سے پڑھتا رہے کہ اے توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والے، اے بہت زیادہ معاف فرما دینے والے، تو یہ چیز ہے۔ اس کی ایک اور مثال تیسری آپ دیکھیے، حدیث میں بھی آئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اگر شب قدر پالوں، لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے انہیں دعا کیا سکھائی ہے؟
لیلۃ القدر میں لوگوں کی تقدیر کے آئندہ سال تک کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ شب برات میں ہوتے ہیں۔ تو سب سے اچھی چیز دوسری روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی انسان کو اللہ تعالی نے اپنے یقین اور خیر سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے نوازا ہو۔ کسی بھی آدمی کو اللہ نے بہتر سے بہتر چیز جو دنیا میں دی ہے وہ اپنی ذات کا یقین نصیب فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خیر نصیب فرمائی ہے۔ خیر بہت بڑی چیز ہے۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالی خیر کرے یا اللہ آپ کو خیریت سے رکھے۔ یہ خیر بڑا جامع لفظ ہے، بہت سی بھلائیاں اور حسنات اور نیکیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی اللہ تعالی سے خیر مانگے بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں آیا ہے، یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ صلی اللہ العافیت والیقین، اللہ سے خیر مانگو، عافیت مانگو اور یقین کی طلب کرو، یقین خدا سے مانگو، اور کسی انسان کو بھی خیر اور یقین سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں دی گئی۔ تو اللہ تعالی سے خیر مانگنا بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کسی کو خیر نصیب فرما دے اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو خیر کا لفظ ہے آپ اس کو خیال میں رکھیں۔ پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا کہا، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیں میں اس کو مانگوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو اللہ تعالی سے یہ کہو کہ اللہم انک عفو، اللہ آپ معاف فرما دینے والے ہیں، کریم، اور اللہ تیری ذات بڑی عزت والی ہے، تحب العفو، اور اللہ آپ اس کو بھی پسند کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا خیر کی دعا مانگو کہ اللہ تعالی خیریت کے ساتھ رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں خیر کی چیزیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے اس دعا میں نام کیا لیے ہیں اللہ کے، عفو اور کریم۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا جو تھی وہ مانگنی تھی خیر کی، تو فرمایا اور درگزر کی، معافی کی، تو معافی کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نام لائے عفو، اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں۔ تو جب توبہ کرنی ہو انسان نے تو یا تواب یا غفور اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں چوتھی اس کی مثال دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو بتاتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کو کثرت سے پڑھے، یا حلیم یا کریم، یا حلیم یا کریم۔ حلیم بردبار، تحمل کرنے والا، کریم عزت والی ذات۔ اسی طرح کسی انسان کو اگر فرض کیجئے کوئی مشکلات پیش آ گئی ہیں تو اللہ تعالی کے بڑے ناموں کا ذکر کرے، کثرت سے اسے پڑھتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے لذو بیا ذی الجلال والاکرام، چمٹ جاؤ یا ذی الجلال والاکرام، بار بار پڑھو یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، اے بڑی عزت والی ذات، اے بڑی عظمت والی ہستی، بار بار یہ فرمایا کہ یہ پڑھو۔ تو اللہ تعالی کے ناموں میں جتنی بڑی تکلیف ہے اتنے ہی بڑے نام تلقین کر دیے کہ دیکھو یہ چیزیں پڑھو، ان چیزوں کی تلقین فرما دی۔ اب اس کی ایک اور مثال دیکھیے، بہت مرتبہ محبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، بچوں کے ساتھ ماں باپ کی توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جائز اور صحیح طریقے میں بیوی چاہتی ہے شوہر کی التفات اور توجہ، اور شوہر چاہتا ہے بیوی کا التفات اور توجہ، اسی طرح رشتے نہیں ہوتے۔ ان سب چیزوں کا تعلق اللہ کے اس نام سے ہے جس میں اللہ تعالی نے محبت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیے سورہ بروج میں اللہ تعالی نے اپنے لیے کیا ارشاد فرمایا، سورہ بروج میں اللہ تعالی نے خود اپنا نام لیا، اللہ نے فرمایا کہ انہ کو شبہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتی ہے اور دوبارہ لوٹائے گی، مبدی اور معید اللہ کے نام ہے نا۔ پھر اللہ تعالی نے اپنا اگلا نام فرمایا وہ الغفور، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو بخشتا ہے
الودود، اور اللہ کی ذات ہے جو محبت کرتی ہے، تو جہاں محبت کی، التفات کی، توجہ کی کمی آدمی کو محسوس ہوتی ہو یا ودود کثرت سے پڑھتا رہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی ان مشکلات کو حل کر دیتے ہیں جو رشتوں میں، محبت کے معاملات میں پیش آتی ہیں۔ صحیح چیزوں میں، غلط کاموں میں اللہ کے نام نہ پڑھے نہ لے، وگرنہ ڈر ہے کہ خدا کے نام کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے نام انسان پڑھے، بہت بڑی بات۔ اسی طرح جب اللہ تعالی کی رحمت اس کی طلب ہو تو یا رحمان یا رحیم اس طرح اللہ کے ناموں کا ورد کرے، یہ بھی اللہ تعالی کی رحمت کو کھینچ لیتی ہیں چیزیں۔ اللہ تعالی کے نام ایسے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا الرحمن، اور بے حد رحم کرنے والا۔ آپ غور کیجئے اس آیت، اللہ تعالی نے فرمایا الرحمن، بے حد رحم کرنے والا، فاسأل بہ خبیرا، اس سے پوچھ جسے اس کی رحمتوں کی کوئی خبر ہے، اس سے پوچھ جو اس کی ذات کو جانتا ہے۔ دیکھا آپ نے کیا فرمایا ہے؟ فاسأل بہ خبیرا، اس سے پوچھ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے کہ اللہ کتنا مہربان، کتنی نوازشات، کتنی عنایات کرنے والا ہے۔ تو رحمان کے لفظ کے متعلق اللہ تعالی کی رحمت کو جب کھینچنا ہو تو بار بار خدا کے نام رحمان کو پڑھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے شکایت کی، مصائب کی، تکالیف کی، تو وہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا یہ غالباً ہیں، وہی ہیں، اسماء نام کی کئی خواتین ہیں لیکن غالباً یہ وہ ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات انہیں بتائی؟ آپ نے فرمایا یہ کثرت سے پڑھا کرو کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے، وہی میرا خیال رکھنے والا، وہی میری تربیت کرنے والا ہے، اور وہی مجھے ایک حال سے دوسرے حال میں لے جانے والا ہے، غم کے حال سے خوشی کی حالت میں لے جانے والا اللہ ہی ہے۔ لا اشرک بہ شیئا، اور میں دنیا کی کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتی، میں کوئی شرک کا کام نہیں کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا اللہ تعالی کے 3 ناموں کی تلقین فرما دی، 2 ناموں کی، ایک تو 2 مرتبہ یہ فرمایا کہ اللہ اللہ، یہ کہو کہ اللہ اور اللہ، اور پھر فرمایا کہ لا اشرک بہ شیئا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ تو یوں اللہ تعالی کے نام پڑھے جانے چاہیے۔ اسی طرح کوئی انسان عہدہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے اور اس کا حق مارا جائے گا، کہیں اس کی ترقی نہیں ہوگی، کہیں لوگ اس میں رکاوٹ پیدا کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو عظمت پر دلالت کرتے ہیں ان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یا علی، یا عظیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے 2 نام فرشتوں نے گنے، کیا گنے؟ علیم اور حکیم۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنے ناموں کے متعلق بڑا غیور ہے وہ۔ انسان بھی تو غیرت مند ہوتا ہے نا، کسی کا نام کلیم ہو اور آپ اسے کلو کہیں تو غصہ آئے گا نا اس کو، اگر اس میں سمجھداری کچھ ہے تو غصہ آئے گا کہ اچھا خاصا نام تھا کلیم اور اس نے کلو بنا دیا۔ اور فضل نام ہو کسی کا اور پھجا کہیں اسے، اور غلام احمد نام ہو اور گاما کہیں، تو جب نام بگاڑتا ہے کوئی تو دکھ ہوتا ہے نا اس سے۔ انسان کا یہ حال ہے نا، حق تعالی شانہ تو اس سے کہیں زیادہ کوئی نسبت تناسب نہیں ہے مخلوق کی عظمت اور مخلوق کے ناموں کو خالق کی عظمت اور ناموں کے ساتھ۔ تو اس لیے حق تعالی شانہ کے جو نام ہیں ان کی بے ادبی بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یلحدون، اور وہ لوگ جو انحراف کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ، یعنی انہیں بگاڑتے ہیں، خدا انہیں قیامت میں عذاب دے گا، اور بہت شدید عذاب اس انسان کو ملے گا جو انسان خدا کے ناموں کو بگاڑتا تھا۔
اس لیے اللہ تعالی کے جتنے نام لوگ رکھتے ہیں نا، اسے نہیں بگاڑنا چاہیے. بہت سے لوگ جہالت کی وجہ سے بگاڑتے ہیں، اور ایسا گناہ ہے جو بے لذت ہے. اب قیوم، عبد القیوم کسی کا نام ہے، اسے قیوم کہنا یہ بھی خدا کے نام کو ایک طرح سے بگاڑنے والی بات ہے. اور اس سے بھی بدتر چیز یہ ہے کہ عبد القیوم کو قومی کہنا. تو عبد القیوم سے قومی کیسے بن گیا یہ؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت کا احساس دل میں نہیں تھا نا، تو وہ یوں بن گیا. عبداللہ نام ہے اچھا خاصا، اور دلہ اسے بنا دیا. تو یہ اللہ تعالی کے ناموں کی بے ادبی ہے. اس لیے خدا نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالی کے ناموں کو جو لوگ بگاڑتے ہیں وہ خدا کے ہاں بڑی شدید گرفت اور اس کے عذاب کے منتظر رہیں. تو اللہ تعالی کے نام ان کو عظمت سے لینا چاہیے، عزت سے لینا چاہیے. اللہ تعالی نے اسی لیے 9 پارے میں سورہ اعراف میں صاف فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے ہیں سب اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، اور اس کو پکارو وہ نام لے کر، اللہ تعالی کے نام لے لے کر اس کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، دور ہو جاؤ ان لوگوں سے جو خدا کے ناموں کو بگاڑتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو کچھ عمل کرتے ہیں نا، خدا ان کے اعمال کا ان کی سزا انہیں دے گا. یعنی خدا کے ہاں ان کے لیے بڑی سخت گرفت ہے. تو اس لیے اللہ کے ناموں کو کبھی بھی بگاڑنا نہیں چاہیے. اب کسی کا نام عبداللہ ہے تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ، علیہ باللہ. اسی طرح کسی کا نام عبد القیوم ہے تو اسے قیوم کہنا غلط بات ہے. اللہ کے کچھ نام تو یقیناً ایسے ہیں کہ ان کو عبدیت کی اضافت کے بغیر، عبد کے لفظ کے بغیر کہنا ہی نہیں چاہیے. اس کی تشریح سورہ فاتحہ کے آغاز میں یاد آتا ہے کہ ہم عرض کر چکے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالی کے نام جتنے بھی ہیں ان کا ادب رہے، ان کا احترام رہے. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، اور اللہ تعالی نے ان کی حالت بدل دی. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تھے، اب بھی بغداد میں. ان کا مزار، ان کی قبر ہے تو نہیں تھی، اگر ان ظالموں کی بمباری کے بعد باقی رہ گئی ہو تو اللہ ہی جانتا ہے. مگر یہ کہ بغداد میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تھی، ابھی تک بھی تھی، پچھلے 2-4 مہینے پہلے بھی تھی. خدا معلوم اب کیا ہوا ہوگا. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت گناہوں میں ملوث تھے. ایک مرتبہ وہ شراب پی کے نکلے اور ان کی نگاہ پڑی ایک کاغذ پر، کچھ تھوڑا بہت ہوش و حواس تھا، تو انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا، اس پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نام لکھا ہوا ہوگا، تو انہوں نے اسے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا. تو وہ سو گئے. بشر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میری حالت بس اس دن سے بدل گئی. میں جب سویا تو نشے میں تھا، لیکن میں نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا. اس نے کہا کہ دوسرے فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا بشر کا نام اللہ کے دشمنوں میں سے کاٹ کے اس کے دوستوں میں اولیاء اللہ کی فہرست میں لکھنے جا رہا ہوں. تو اس نے پوچھا فرشتے نے کہ بشر کو یہ مقام کیسے ملا؟ رات تک تو وہ شراب پی رہا تھا. تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے ہمارے نام کی عزت کی، احترام کیا، تو جو ہمارے نام کا احترام کرتا ہے ہم اسے اپنے دوستوں میں لکھ لیں گے. تو اللہ کا یہ حکم ہو گیا ہے کہ اسے فاسق و فاجر لوگوں سے نکال کے اور خدا کے اچھے بندوں میں لکھ دیا جائے. یہ اللہ تعالی کے اسماء کی ادب کی ایک گویا جزا تھی جو اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو خواب میں دکھا دی. خواہ یہ واقعہ حجت نہ بھی ہو، کوئی دلیل کے طور پہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے بھی ہوا ہے اور صحیح لوگوں نے بشر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، اور بہت بڑی چیز تھی جو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کی ہے. اللہ تعالی نے اپنے دوستوں میں انہیں شامل فرما لیا اور ان کے حالات بالکل بدل گئے. یہ اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے ناموں کے ساتھ بے اعتنائی، خدا کے ناموں کے ساتھ بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی کے ناموں کو جس موقع کی مناسبت سے خدا کے نام ہیں اس موقع کی مناسبت سے
اللہ تعالیٰ کے وہ نام لینے چاہیے. جو بھی موقع ہے اللہ کے ناموں کو آدمی پڑھے اور پھر سوچ لے کہ اس مشکل میں یا اس خوشی میں اللہ تعالیٰ کا کون سا نام اس کا ورد کرنا مناسب ہے تو وہ کرے. اور صوفیاء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی نام اللہ کی ذات کے نام اللہ میں جمع ہیں. وہ کہتے ہیں جتنے بھی صفاتی نام ہیں نا اللہ تعالیٰ کے وہ سب کے سب ایک اسم گرامی اللہ میں جمع ہیں. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کا اسم اعظم جو ہے وہ اللہ ہی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم کے ذریعے تم اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہو اور اسم اعظم کی تلاش میں پھرتے ہو کہ اسم اعظم مل جائے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام جو ہے نا اللہ یہی اسم اعظم ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تمہارا دل اس کی محبت سے بھرا ہوا ہو اور غیر کی محبت سے خالی. نور الازاح کی شرح میں علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جملے کو نقل کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام ذاتی وہی اسم اعظم ہے بشرطے کہ انسان کا دل اللہ کی غیر کی محبت سے ہٹا ہوا ہو. تو اس لیے اللہ تعالی کے صفاتی نام ان کو پکارا جائے. اللہ تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے اس نام کو لیا جائے اور جو بھی موقع کی مناسبت سے ہے اس نام کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. یہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کو مزید بڑھا دیتا ہے. اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں آج اسے ہم مکمل کر رہے ہیں 32 نمبر آیت کو. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے یہ کہا کہ ہمارے پروردگار تو ہی علم والا ہے، دانا ہے، پختہ کار ہے. یہ دانا اور پختہ کار سے ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے دوسری طرف کہ پیچھے بات چل رہی ہے نا علم کی. اللہ تعالی نے علم سکھایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر فرشتوں کے سامنے آئے، پھر یہ بات چیت ساری چلتی رہی. اب فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اور اے پروردگار ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے سکھایا بس اتنا ہی معلوم ہے. علم کی بات تھی. فرشتوں نے علم کی مناسبت سے اللہ کا نام بھی علیم لے لیا اور ان کا انک انت العلیم، بلا شک و شبہ اللہ آپ علم والے ہیں. الحکیم، اللہ آپ حکمت والے ہیں. اس آدمی کی پیدائش میں خلافت میں جو حکمتیں تھیں پروردگار تو ہی اسے زیادہ صحیح سمجھتا ہے، زیادہ جانتا ہے. ہمارا علم تو بس اتنا ہی ہے جتنا تو نے سکھا دیا. اس سے پیچھے ایک آیت نمبر 31 میں بھی ایک بات اور اضافہ اس کا کر لیجئے آپ کے علم میں، اور اگر آپ لکھتے ہیں اسے تو لکھنے میں، کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. کہ کہا اللہ تعالی نے کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام یا ان کے نام اگر تم سچے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں صدق اور کذب کی بحث کی گئی تھی. ایک صادقین کا ترجمہ بعض مفسرین نے عالمین سے بھی کیا ہے کہ اگر تم علم والے ہو. تو سچائی اور علم اللہ تعالی نے اس کو دونوں کو ہم پلہ گویا کے قرار دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ سچ بہت بڑا علم ہے. تو یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو یعنی اگر تمہیں علم ہے تو تم ان ناموں کو بتا دو. اس لیے اگر ہم یہاں ترجمہ یہ کریں کہ اگر تمہیں علم ہے بجائے اس کے کہ ترجمہ کریں اگر تم سچے ہو، تو اس پہ پھر سچ جھوٹ کی بحث چل پڑتی ہے نا. اس کی بجائے اگر ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ اگر تم علم والے ہو تو ساری اٹھنے والی مباحث ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آیت 31 کی آخری لفظ کا یہ ترجمہ بھی مناسب ہے. مفسرین نے اسے لکھا ہے. اور اس کے بعد 32 نمبر آیت تھی جس میں اللہ تعالی نے بتلایا کہ فرشتوں نے کیا تعالی شانہ کے سامنے عرض کیا، اور اس کے بعد آتی ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اور باری. یہ انشاءاللہ کل کے بیان میں، کل تو نہیں ہوگا، آئندہ نشست جب ہوگی شاید جمعے کو ہوگی تو انشاءاللہ اس میں پھر بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.